السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرید اقبال اور میں ہوں آپ کا محسن حسنین احمد۔ چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ہماری نظم کا عنوان ہے خفتگان خاک سے استفسار۔ خفتگان کہتے ہیں سوئے ہوئے، خفتگان خاک کا مطلب ہوگا مٹی میں سونے والے۔ استفسار کہتے ہیں سوال پوچھنا، مٹی میں سونے والوں سے سوال۔ مہر روشن چھپ گیا اٹھی نقاب روئے شام، شانہ ہستی پہ بکھرا ہوا ہے گیسوئے شام۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے سورج۔ مہر روشن چھپ گیا، چمکدار سورج جو ہے وہ چھپ گیا، وہ غروب ہو گیا۔ اٹھی نقاب روئے شام، روئے شام کا مطلب ہوتا ہے شام کا چہرہ۔ اب جانتے ہیں کہ جس چیز کا پردہ اٹھ جائے وہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں روئے شام پر پردہ اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب ہوگا کہ شام بالکل واضح ہو چکی ہے، مینز شام ہو چکی ہے۔ شانہ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسوئے شام۔ شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، شانہ ہستی زندگی کے کنگھا پہ بکھرا ہوا ہے گیسوئے۔ گیسوئے کا مطلب ہوتا ہے زلف۔ زندگی کا جو کنگھا ہے اس پر زلف جو ہے، کالے بال جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں۔ یہ سیاہ پوشی کی تیاری کس کے غم میں ہے؟ سیاہ پوشی کا مطلب ہوتا ہے کالا لباس پہننا۔ شام کا وقت ہوتا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، تو قلندر اقبال فرماتے ہیں یہ جو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یہ کس چیز کے غم میں ہے؟ محفل قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ ہر جگہ محفل قدرت تو ہے، لیکن وہ کس کا ماتم کر رہی ہے؟ وہ سورج کا ماتم کر رہی ہے، کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ کر رہا ہے آسمان جادو لب گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر۔ کر رہا ہے آسمان جادو، آسمان جو ہے جادو کر رہا ہے، کس چیز پر جادو کر رہا ہے؟ لب گفتار پر۔ لب گفتار کا مطلب ہوتا ہے بولنے والے لب۔ آسمان جو ہے وہ بولنے والے لب پر جادو کر رہا ہے۔ کیوں جادو کر رہا ہے؟ کہ اسے خاموش کرائے۔ اب جانتے ہیں جس طرح جس وقت آسمان پر اندھیرا چھا جائے تو بولنے والے لب خاموش ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ سونے کی تیاری میں ہوتے ہیں۔ ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر۔ ساحر شب کا مطلب، ساحر کا مطلب ہوتا ہے جادوگر۔ ایسا جادوگر جو رات کو جادو کرتا ہے، اس کی نظر کہاں پر ہے؟ دیدہ بیدار پر۔ دیدہ بیدار کا مطلب ہوتا ہے جاگنے والی آنکھ پر۔ جاگنے والی آنکھ پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہ سوئے اور میں کیا کروں؟ جادو کروں۔ غوطہ زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا۔ غوطہ زن کا مطلب ہوتا ہے غوطہ لگانا۔ دریائے خاموشی، خاموش دریا مراد لیں گے۔ موج ہوا، ہوا کی لہر۔ ہوا کی لہر جو ہے وہ خاموش دریا میں کیا کر رہی ہے؟ غوطے لگا رہی ہے۔ ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا۔ آواز درا کا مطلب ہوتا ہے گھنٹی کی آواز۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہوا کی لہر جو ہے وہ بھی خاموشی سے غوطہ زن کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک دور سے آواز، گھنٹی کی آواز آتی ہے۔ دل کے ہے بیتابی الفت میں دنیا سے نفور۔ نفور کہتے ہیں نفرت کرنا۔ بیتابی الفت کا مطلب ہوتا ہے دل کی بیتابی۔ دل کے ہے بیتابی الفت میں دنیا سے نفور۔ دل جو ہے وہ بے قراری کی وجہ سے دنیا سے نفرت کرنے لگ گیا ہے۔ کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ مجھے یہ منظر جو ہے وہ دنیا سے دور کھینچ لایا ہے۔ منظر حرما نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں۔
بد نصیبی کا جو نظارہ ہے اسے میں دیکھتا رہتا ہوں. منظر حرمان نصیبی، حرمان نصیبی کہتے ہیں بد نصیبی کو. بد نصیبی کا نظارہ کو میں دیکھتا رہتا ہوں. تنہائی کے گوشے میں جو سوئے ہوئے ہیں میں ان کا ساتھی ہوں. ہم نشین کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. خفتگان، خفتگان کا مطلب ہوتا ہے سونے والے. کنج تنہائی، تنہائی کے گوشے میں، تنہائی کے گوشے میں جو سونے والے ہیں میں ان کے پاس آیا بیٹھا ہوں. تھم ذرا بےتابی دل، بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے. اے دل کی بےتابی، ذرا تو ٹھہر جا، مجھے کچھ نہ کچھ بیٹھ جانے دے، بیٹھنے دے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے. اے میں غفلت کے سرمستو، کہاں رہتے ہو تم؟ کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم. غفلت کی شراب پی کر مستی سے رہنے والو، اے میں غفلت کے سرمستو، کہاں رہتے ہو تم؟ تم کہاں رہتے ہو؟ کچھ اس ملک کا بتاؤ جہاں آپ رہتے ہو. وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی. وہ بھی حیرت خانہ امروز، امروز و فردا، امروز و فردا کا مطلب ہوتا ہے آج کل. حیرت خانہ کا مطلب ہوتا ہے حیران کرنے والا گھر. وہ بھی حیران کرنے والا گھر ہے جس میں آج اور کل کے جھگڑے ہیں. علامہ اقبال پوچھ رہا ہے کہ مٹی میں سونے والوں سے کہ تم جہاں رہتے ہو وہ بھی حیران کرنے والا گھر ہے جس میں آج اور کل کے جھگڑے ہیں، اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی. پیکار کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا. عناصر، یہی عناصر مراد لیے گئے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، ہوا، پانی، مٹی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم جہاں رہتے ہو، تمہارا جو ملک ہے، اس میں بھی پیکار عناصر کے جھگڑے ہیں، تماشا بنا رہتا ہے. آدمی وہاں بھی حصار غم میں ہے محصور کیا، اس ولایت میں بھی انسان کا دل مجبور کیا. حصار غم کا مطلب ہوتا ہے غم، غم کا گھیرا. محصور کا مطلب ہوتا ہے گھیرا ہوا. آدمی، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں بھی ہر طرف غم ہی غم ہے. سوال پوچھ رہا ہے اس ولایت میں بھی انسان کا دل مجبور ہے کیا. علامہ اقبال پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں بھی انسان کا دل مجبور ہی رہتا ہے. وہاں بھی جل مرتا ہے سود شم پر پروانہ کیا، اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا. سود شم کا مطلب ہوتا ہے شم کی جلن، یہاں مراد لیں گے چمک. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروانہ ہو اور شم کی جلن پر جل مرے، اس چمن میں بھی گل و بلبل کا ہے افسانہ کیا. اس چمن میں بھی گل و بلبل کے افسانے چلتے ہیں. مراد یہ لیا گیا ہے کہ عاشق و معشوق کے قصے وہاں بھی پائے جاتے ہیں. سوال پوچھ رہا ہے یہاں تو ایک مصرع میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شعر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل. علامہ اقبال فرماتے ہیں اس دنیا کا تو یہ حال ہے کہ کوئی اگر اچھا شاعر ہو تو اس کا ایک مصرع سن کر بھی پہلو سے دل نکل جاتا ہے. کیا وہاں بھی ایسا ہے کہ کوئی شعر کہے اور اس کی گرمی سے دل پگھل جائے. رشتہ و پیوند یہاں کے جان کے آزار ہیں، اس گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں. آزار کا مطلب ہوتا ہے دکھ دینا. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہاں اس دنیا کا تو یہ حال ہے کہ یہاں کے رشتہ داریاں جو ہیں، تعلقات جو ہیں، انسان کو دکھ ہی دکھ دیتے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کے گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے نوکدار کانٹے ہیں. اس جہاں میں ایک معیشت اور 100 افتاد ہے، روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دنیا کا منظر تو ایسا ہے کہ یہاں اگر ایک طرف رزق روٹی پڑی ہے اور اگر ایک طرف رزق روٹی پڑی ہے تو دوسری طرف اس کے پیچھے 100 مصائب بھی ہیں. 100 افتاد کا مطلب ہوتا ہے 100 مصیبتیں پڑی ہیں. روح کیا اس دیس میں اس فکر سے آزاد ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم جہاں رہتے ہو
کیا وہاں ایسا ہے کہ روح کو سکون ہو، اس سوچ سے وہ آزاد ہو، رزق روٹی اور اس کی سوچ سے آزاد ہو؟ کیا وہاں بجلی بھی ہے، دہقاں بھی ہے، خرمن بھی ہے، قافلے والے بھی ہیں اور اندیشہ رہزن بھی ہے؟ دہقاں کہتے ہیں کسان کو، خرمن کہتے ہیں کھلیان کو، کھیتی کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا وہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کھیتی ہے، کھیتی بھی ہے اور اس کو تباہ کرنے والی بجلی بھی ہے، اور جو ہیں کسان، مجبور کسان بھی رہتے ہیں؟ سوال پوچھ رہا ہے۔ قافلے والے بھی ہیں اور اندیشہ رہزن بھی ہے۔ قافلے والے بھی، علامہ اقبال پھر سوال پوچھتا ہے کہ آپ کے دیش میں قافلے والے بھی ہیں اور ان کو لوٹنے والے ڈاکو بھی ہیں؟ یہاں تو عام ہیں یہ باتیں، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کے دیش میں، آپ کے ملک میں یہ سب چیزیں ہیں؟ تن کے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے، خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہاں کے جو پرندے ہیں وہ اپنے گھونسلے کے لیے تن کے چنتے رہتے ہیں۔ خشت و گل، خشت کہتے ہیں اینٹ کو، گل کہتے ہیں گارا کو۔ یہاں کے جو انسان ہیں وہ مکان بنانے کی فکر میں مطلب ان کو مکان بنانے کی فکر ہوتی ہے، اور اس واسطے اینٹ اور گارے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا، امتیاز ملت وہاں آئین کے دیوانے ہیں کیا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ملک ہے وہاں بھی ایسا ہے کہ انسان اپنی اصلیت سے تو بے خبر ہو گیا ہو، اور امتیاز و ملت و آئین، ملت و آئین کا مطلب ہوتا ہے قوم اور اس کا دستور، امتیاز فرق کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایسا ہے کہ ہر طرف ملت و آئین کے امتیاز ہیں، اور دیوانے ایسے ہیں کہ جو لڑنے جھگڑنے کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ مذہب کی بات کی جائے تو یہاں پر بہت سارے فرقے مل جاتے ہیں، سیاست کی بات کی جائے تو یہاں پر بہت سارے فرقے ہیں، پارٹیاں مل جاتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کا جو ملک ہے وہاں بھی ایسا ہی جھگڑے تنازع چلتے رہتے ہیں، یا انسان صرف اپنی اصلیت سے ہی باخبر ہے؟ وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں، اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں۔ فریاد بلبل پر چمن رونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک فرد کو تکلیف ہو تو پورا معاشرہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا آپ کے ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا، اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہمارا جہان تو ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی احساس کی بات نہیں ہے، یہاں پر بے حس ہی بندے رہتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کا بتاؤ کہ وہاں کیا حالات چل رہے ہیں؟ باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے؟ اب علامہ اقبال جنت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ باغ ہے یا ایک آرام کرنے کی جگہ ہے، یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے، یا فردوس جنت جو ہے وہ حسن ازل کا بے پردہ ہونے کا نام ہے؟ کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ معصیت سوزی کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو جلانا۔ یہ جو جہنم ہے کیا یہ گناہوں کو جلانے کی ایک ترکیب ہے؟ آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعذیب ہے۔ مقصد تعذیب کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانے کا مقصد۔ کیا جہنم جو ہے وہ گناہوں کو جلانے کی ترکیب ہے، یا آگ کے شعلوں میں انسان کو ادب سکھایا جاتا ہے؟ کیا آواز رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟ موت کہتے ہیں جسے اہل زمین کیا راز ہے؟ کیا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ کا ملک ایسا ہے کہ اس ملک میں پیدل چلنے کے بجائے لوگ پرواز کو ترجیح دیتے ہیں؟ موت کہتے ہیں جسے اہل زمین کیا راز ہے؟ علامہ اقبال پھر سوال کرتے ہیں کہ زمین والے جسے موت کہتے ہیں وہ کیا راز ہے، وہ حقیقت اس کی کیا ہے؟
اضطراب دل کا سما یہاں کی ہست و بود ہے۔ ہست و بود کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ اضطراب دل کی بے چینی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دل کی بے چینی کا اصل جو سامان ہے، اصل جو سبب ہے وہ زندگی ہے۔ جب تک زندگی ہے اضطراب دل نے پیچھا نہیں ہے، مطلب ساتھ نہیں چھوڑنا، وہ ہمیشہ ہی رہیں گے۔ دل کی بے قراری زندگی کے ساتھ منسلک ہے۔ علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارا جہان تو ایسا ہے کہ یہاں پر علم جو ہے وہ محدود ہے۔ آپ اپنے ملک کا بتائیں کہ وہاں کیا بھی محدود ہے؟ یہ دیر سے تسکین پاتا ہے دل محجور بھی، لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی۔ دید سے تسکین پاتا ہے، دید اگر عاشق و معشوق کا نظارہ ہو جائے تو اس کا دل جو ہے وہ تسکین پا جاتا ہے۔ کون سے دل کی بات کی گئی ہے؟ دل محجور۔ محجور کا مطلب ہوتا ہے روکا ہوا، محبوب کے دیدار سے روکا ہوا دل جو ہے، اگر اس دنیا میں اس کو نظارہ ہو جائے تو اس کا دل جو ہے وہ تسکین پا جاتا ہے۔ لن ترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی۔ لن ترانی کا مطلب یہ قرآن کی آیت ہے کی طرف اشارہ ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں محبوب حقیقی کا دیدار ہوتا ہے؟ جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا۔ جستجو کا مطلب ہوتا ہے تلاش، لیکن یہاں پر جستجو خاص مراد لی گئی ہے کہ یار کی تلاش، اپنے محبوب کی تلاش۔ محبوب کی تلاش میں جسم تو تھک جاتا ہے لیکن روح کو کیا ہوتی ہے؟ آرام ہوتی ہے۔ آرام، روح جو ہے وہ آرام محسوس کرتی ہے۔ وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام۔ ذوق استفہام کا مطلب ہوتا ہے سمجھنے کا ذوق۔ کیا وہاں بھی آپ کے جو ملک ہے وہاں بھی انسان جو ہے وہ سمجھنے کے ذوق کا شکار رہتا ہے؟ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے۔ کشور کہتے ہیں ملک کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جو تمہارا ملک ہے وہ بھی کیا بغض اور حسد کی تاریکی سے معمور کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف پھیلا ہوا ہونا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کیا وہاں بھی بغض اور حسد کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے؟ یا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو ملک ہے وہاں ہر طرف محبت کی تجلی ہے، محبت کے رنگ ہیں اور ان رنگ سے ہر طرف نور ہی نور ہے۔ تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے، موت ایک چبھتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے۔ علامہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ تم گنبد گرداں کا مطلب ہوتا ہے گھومنے والا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جو آسمان کے نیچے آسمان ہے، زمانہ گھوم رہا ہے،